اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انصاف۔ ہم نے آپ کو کل پڑھایا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو عرب کی سرزمین جو تھی وہ جہل کے اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اکثر جو لوگ تھے وہ ان پڑھ اور جاہل تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ پڑتے تھے۔ بدلے لینے کا جو جذبہ تھا وہ عام تھا۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ اور فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لوگ جو تھے وہ تکبر میں گرفتار تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم جو ہے روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی جب یہ حالت انتہا کو پہنچی تو اللہ کی جو رحمت ہے جوش میں آ گئی۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ جو غریب اور نادار بے کس جو لوگ ہیں وہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا اجمی سب برابر ہیں۔ انسان کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، انسان اپنے ہی عمل سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی تھی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی اور غریبوں کو ستایا جاتا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار جو تھے مارے گئے اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرف انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات کو درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے، ان کو چین نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی گئی، یعنی ان کی جو بے قراری تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بے قراری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جانا چاہیے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جانی چاہیے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ باقی وسلام۔